بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلبینہ نبوی ٹانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینہ کیا ہے؟ تلبینہ دودھ، جو یعنی بارلے اور کھجور کی کھیر ہے جو اپنے اندر بیش بہا خصوصیات لیے ہوئے ہے۔ یہ ایک مکمل غذا ہے جو ناشتے میں کھائی جا سکتی ہے۔ اس کا مستقل استعمال حیرت انگیز فوائد دیتا ہے۔ تلبینہ کے فوائد: خون کی کمی دور ہوتی ہے، 1 سے 1.5 ماہ میں ہیموگلوبن کو جسم کی ضرورت کے مطابق بڑھاتا ہے، وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمزور لوگوں کے لیے تلبینہ بہت مفید ہے۔ روزانہ استعمال سے جسم کی کمزوری دور کر کے وزن میں اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی کمزوری: پڑھنے والے بچوں کے لیے تلبینہ بہترین ہے۔ جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ذہن کو بھی تیز کرتا ہے۔ جو بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تلبینہ کے استعمال سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بیماروں کے لیے: بیمار لوگوں کے لیے جو بالکل بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، تلبینہ بہترین ہے۔ یہ غذا کمزوری کو دور کر کے چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے: بوڑھے لوگوں کے لیے تلبینہ بہترین ہے۔ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں پاتے، ان لوگوں کو کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تلبینہ کی کھیر نہایت مفید ہے۔ تلبینہ کی کھیر صبح ناشتے کے ساتھ لیں۔ یہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہوتی ہے۔ تلبینہ بنانے کی ترکیب: اشیاء: دودھ 2 کلو، جو چھلا ہوا 200 گرام، کھجور 15 سے 20، رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھیں، یا شہد آدھا کپ یا حسب ذائقہ۔ دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں، ہلکی آنچ پر 25 منٹ تک پکائیں اور چمچہ ہلاتے رہیں۔ جو گل کر دودھ میں مل جائے تو کھجور مسل کر شامل کر لیں۔ میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں، کھیر کی طرح بن جائے گی۔ چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اوپر سے بادام پستے کاٹ کر چھڑک دیں، ضروری نہیں کھجور کی جگہ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ اگر جو کا آٹا نہ ملے تو جو کا دیسی دلیا اتنی ہی مقدار میں لے لیں، تو جو خود بھی، جو کا آٹا بھی اور جو کا دلیا بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا تو اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے میل وغیرہ اتار دیتا ہے۔ اسی مسئلے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں یوں ہے، اس واقعے میں اضافہ یوں ہے کہ جب بیمار کے لیے تلبینہ پکایا جاتا تھا تو تلبینہ کی ہنڈیاں اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی جب تک وہ تندرست ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیم گرم تلبینہ مریض کو مسلسل اور بار بار دینا، یعنی ہنڈیاں چڑھی ہوتی تھی، اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں، اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے مفید ہے۔ تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ جیسے شروع میں آپ نے دیکھا، بچوں، بڑوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے غذا ٹانک بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے اور عطا بھی۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔